بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم النوع الثانی عشر یعنی کہ 12ویں فصل پڑھیں گے، جس میں جو ہے افعال مدح اور ضم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو دیکھیے النوع الثانی عشر یعنی کہ افعال المدح والضم، یعنی النوع الثانی عشرہ جو ہے وہ افعال مدح اور ضم کے بارے میں ہے، یعنی ایسے افعال کے بارے میں جو تعریف اور مذمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، افعال المدح والضم یعنی افعال مرفوع ہے، اور مدح اور ضم کیوں مجرور ہیں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہے ہیں۔ اور افعال کیوں یعنی مرفوع ہے؟ اس لیے کہ خبر واقع ہوگا النوع الثانی عشر کی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو وجہ اعراب بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے ذہن نشین ہو جائیں، اعراب بھی اور سمجھ میں آ جائیں۔ وہیہ اربعۃ، اور یہ 4 ہوتے ہیں، یعنی افعال مدح و ضم 4 ہیں۔ الاول نعمہ، ان میں سے پہلا جو ہے وہ نعمہ ہے، وہو فعل مدح، اور یہ فعل مدح ہے یعنی تعریف کا فعل ہے۔ مثل نعم الرجل زید، جیسے کہ کیا خوب مرد ہے زید۔ والثانی بعث، اور دوسرا جو ہے وہ بعث ہے۔ ٹھیک ہے، وہو فعل ضم، اور یہ فعل ضم ہے یعنی مذمت بیان کرنے والا فعل ہے۔ ضم کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ ان میں یہ جو ہے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا یعنی کہ جو اس درجے میں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے باتیں وہ میں بتاتی جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مثل بئس الرجل زیدا، جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ بئس الرجل زید یعنی کتنا برا شخص ہے زید۔ والثالث، اور تیسری مثال کیا ہے؟ ساء، یعنی تیسرا جو فعل ضم ہے وہ کیا ہے؟ ساء ہے، وہو مرادف لبئس، اور یہ جو ہے بیسا کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، بیسا کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، بیسا کی طرح ہے، یعنی وہو مرادف لبئس، یعنی کہ یہ بیسا کی طرح ہے۔ والرابع حبہ، اور چوتھا جو ہے وہ حبہ ہے، وہو مرادف لنعمہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ نعمہ کی طرح ہے۔ دیکھیں اردو میں بھی مرادف کا لفظ مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے نا، مترادف ہم الفاظ، اور اس کا مترادف یہاں ہے یعنی کہ کیا ہے اس کا سملر ورڈ۔ تو مرادف یعنی کہ اس جیسا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہم نے نعمہ کہا اس جیسا کیا ہے؟ نعمہ جیسا حبہ ہے، اور بئسا جیسا ساء ہے، سملر ورڈز ہیں۔ ٹھیک ہے، لنعمہ یہ مرادف ہے نعمہ کے، وفاعلھا ذا نحو حبذا زید، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اس میں ذا جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، حبذا زید جیسا کہ حبذا زید۔ ٹھیک ہے، اب تشریح دیکھیے۔ افعال مدح و ضم ان افعال کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف اور برائی پر دلالت کریں۔ ٹھیک ہے، افعال مدح و ضم جو ایسے افعال ہوتے ہیں جو کسی کی تعریف یا پھر مذمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر وہ تعریف پر دلالت کرتے ہوں گے تو مدح فعل مدح کہلائے گا، اگر وہ ضم یعنی مذمت پر دلالت کرے گا تو فعل ضم کہلائے گا۔ یہ 4 ہیں، نعمہ، حبہ، بئس اور ساء۔ نعمہ و حبذا یہ دونوں کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے نعم الرجل زید اور حبذا زید۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ تعریف کے لیے آتے ہیں۔ اور بئس اور ساء جو ہیں یہ دونوں کسی کی تعریف، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ساء الرجل خالد، خالد کیا ہی برا شخص ہے۔ وساء رجل زید، اور کتنا ہی برا شخص ہے زید۔ النوع الثانی عشرہ، ترکیبات کو دیکھ لیجئے۔ النوع الثانی عشرہ افعال المدح والضم۔ النوع موصوف، الثانی صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، کیونکہ دونوں پر الف لام داخل تھا اس لیے موصوف صفت بنایا، پھر یہ مبتدا واقع ہوا۔ عشرہ، ٹھیک ہے، النوع الثانی عشرہ افعال المدح والضم۔ افعال مضاف، میں نے اس میں بتایا المدح معطوف علیہ واو حرف عطف، اور الضم معطوف علیہ کیوں بتایا؟ کیونکہ واو درمیان میں موجود ہے، لہذا یہ معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ واقع ہوں گے۔ مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے وہیہ اربعۃ، اور یہ 4 ہوتے ہیں، تو یہ بھی خبر دی جا رہی ہے تو مبتدا خبر مل کر، یعنی ہیہ مبتدا اور اربعۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الاول نعمہ، ٹھیک ہے، ان میں سے پہلا نعمہ ہے۔ الاول مبتدا، نعمہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب چاہیں تو آپ اس کو معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، جوائنٹ ترکیب ہو جائے گی، یعنی اس کو آپ معطوف علیہ بنائیں، کیونکہ اس کے بعد واو آ رہا ہے نا، دیکھیں یہ والے جملے میں واو آ رہا ہے، اس وجہ سے
اس کو معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ واو جو ہے ابتدائیہ، ہوا مبتدا، فعل مضاف، مدح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول۔ ٹھیک ہے، دوسرا معطوف بھی ہے نا یہ والا جملہ، اس وجہ سے معطوف اول۔ والثانی واو مستانفہ، الثانی مبتدا، بئس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف ثانی۔ پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ مثالہ مثل نعم الرجل زید، ٹھیک ہے، ہوا فعل ضمیر۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا بتایا گیا ہے، مثالہ، اس کی مثال کیا ہے کہ مثل نعم الرجل زید۔ اب کیا کریں گے؟ مثال مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثل مضاف، نعمہ فعل مدح، الرجل فاعل مدح، یعنی فعل مدح کا فاعل ہے نا یہ، اور زیدن کیا ہے؟ مخصوص بالمدح، یعنی زید کو مخصوص کیا گیا ہے نا تعریف کے ساتھ، اس لیے مخصوص بالمدح ہے۔ اور الرجل فاعل مدح ہے، فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر